منصب ہے، وہی مرتبہ ہے، وہی مقام ہے جو کعبہ کا پیر قمر شاہ کی پہلے ہی جملے پہ انشاءاللہ ولایت کا نشہ ہو جائے گا۔ ہر زبان علی کی ولایت میں گونج نہ اٹھے تو خیرات مانگنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ خدا نے وہ مرتبہ دیا ہے میرے مرشد علی کو، سردار فرمارے یا علی آپ کا میری امت میں وہی منصب ہے، وہی مرتبہ ہے، وہی مقام ہے جو کعبہ کا مقام کیا ہے؟ پوری کائنات مشرق مغرب شمال جنوب کائنات کی ہر چیز جسے جھک کے سجدہ کرے اسے کعبہ کہتے ہیں، کعبہ جس کی ماں کی قدموں پہ سجدہ کرے اسے بادشاہ کو علی کہتے ہیں۔ مل کر بات کریں گے ہائے علی محمد آپ کو اسے عطا فرمائے۔ اہل اسلام کو پیغام دینا ہے، پہلے ہم مقام کعبہ سمجھیں گے، کعبہ کا پیر کیا مقام ہے، سید کعبہ کا مقام کیا ہے۔ پہلے لوگوں کو کعبہ کا مقام ہی پتہ نہیں، شاید لوگ سمجھ جائیں تو پھر ان کو پتہ چل جائے علی مشکل کشائے عالمین کا کیا مقام ہے۔ اب کعبہ کا مقام کیا ہے، اور اہل اسلام چھوٹا سا پیغام ہے لیکن بہت بڑا پیغام بند ہے۔ اس میں 3 اطراف ہیں۔ یہاں مجھے نہیں پتا قبلہ کس طرف ہے، یہاں مجھے نہیں پتا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اگر میں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس طرف رخ کر کے پڑھوں گا تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس طرف رخ کر کے پڑھوں گا تو نماز ہو جائے گی؟ شمال میں نہیں ہوگی، جنوب میں نہیں ہوگی، مشرق میں نہیں ہوگی، مغرب میں ہوگی۔ اہل اسلام پھر ذرا اپنے تصور کو لے کے چل کعبہ میں، اور کعبے کی عزت دیکھ، عزت کعبہ کیا ہے، میرے مرشد علی کی شان دیکھنا کہ بندہ سن لے اور سمجھ لے 3 اطراف ہیں جنہیں سجدہ لے۔ ہائے ہائے ہائے، 3 میں سجدہ ہوتا ہی نہیں، 3 میں سجدہ ہوتا ہی نہیں۔ ایک صفت ہے جسے سجدہ ہوتا ہے، اسے کیوں سجدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ اس صفت میں ہے کعبہ۔ پھر ماننا پڑے گا جن 3 کو سجدہ نہ ہو وہ اور ہے، جسے ایک سجدہ ہو وہ اور ہے۔ اس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں۔ اہل اسلام نے لکھی تھی پیغام ہے، خدا کی قسم اتنا حسین جملہ ہے کہ 3 اطراف میں سجدہ نہیں، شمال میں سجدہ نہیں، مشرق میں سجدہ نہیں، جنوب میں سجدہ نہیں، مغرب میں سجدہ ہے۔ مغرب رب ملتا ہے وہاں سے، ہائے ہائے اللہ اکبر۔ تو پھر اہل اسلام ذرا سوچو، اپنے تصور کو کعبے میں لے چلو۔ کعبہ وہ عزت والا گھر ہے کہ جس کی سمت رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، جس کی طرف رخ کیا جاتا ہے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب 3 اطراف میں اگر ادھر سجدہ کرتا ہوں تو نہیں ہوتا، کسی مسلک سے پوچھ لیں، یہاں کے مولوی سے لے کے امام کعبہ تک آپ سوال کریں کہ کعبہ کو سجدہ نہ کیا جائے، کعبہ کی طرف رخ نہ کیا جائے تو نماز ہو جائے گی، وہ کہیں گے کہ نہیں ہوگی۔ تو پھر ماننا پڑے گا ادھر سجدہ نہیں، اس طرف سجدہ نہیں، اس طرف سجدہ نہیں، کعبہ کو سجدہ ہے، پھر کعبہ کو سجدہ ہے، کعبہ کو سجدہ ہے۔ پھر قاسم ترابی جملہ دینے لگا ہے، بابا یہ دعا دیں گے انشاءاللہ، کائنات کی ملکہ کے سرتاج کی شان بیان کرنے لگا ہوں۔ امیر ممکنات علی ابن ابی طالب وجہ اللہ قلب اللہ لسان اللہ حضور اللہ جب اللہ ولی اللہ امام المتقین امام الاولین امام الاخرین امام المحققین امام المحدثین وجہ اللہ کے چہرے کو دیکھنا بھی بات ہے۔ تو میرے اہل اسلام سنو، 3 اطراف میں سجدہ نہیں، ایک سمت ہے جسے سجدہ ہے وہ ہے کعبہ۔ پھر سن لو جملہ ہے، اگر کعبہ سے رخ پھیر لیا جائے، کعبہ سے رخ پھیر لیا جائے عبادت نہیں رہتی، علی سے رخ پھیر لیا جائے ولادت نہیں رہتی۔ اللہ سلام ہے آپ کہ 3 اطراف میں سجدہ نہیں، ایک سمت ہے جو کعبہ کی سمت ہے۔ اب کعبہ خدا کا گھر ہے، وہاں پہ بھی موجود بابا جی 3 پتھر ہیں جنہیں مارنے کا حکم ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، کیا قانون قدرت ہے۔ ایک پتھر ہے جسے چومنے کا حکم ہے، 3 ہے جسے مارنے کا حکم ہے، لات منات عزا۔ 3 ہے پتر جنہیں مارنے کا حکم ہے، ایک ہے حجر اسود جسے چومنے کا حکم ہے۔ وہ حجر اسود ہے کیا؟ اگر پہلے آپ نے سنا ہوا اس کی تاریخ تو سبحان اللہ کیا کہنے آپ کے، اگر نہیں تو پھر نوکر سے اگر سنا تو پھر دعا میرا حق بنتا ہے۔ وہ حجر اسود ہے کیا؟ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے درود پڑھے میرے بابا جی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے پوچھا مولا یہ حجر اسود ہے کیا؟ مولا نے فرمایا اللہ نے وحدہ لا شریک نے حاملین عرش پہ پروردگار نے اپنی احدیت کو، میرے نانا محمد کی نبوت کو، میرے دادا علی کی ولایت کو پیش کیا۔ سارے فرشتے پیچھے ہٹ گئے، یہ فرشتہ آگے بڑھا،
اس نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر محمد رسول اللہ پڑھا، پھر ولایت کی گواہی دی۔ اللہ نے سفید موتی کی طرح بنایا، سفید موتی کی طرح بنا کے زمین پہ بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصب کیا، کہاں پہ نصب کیا؟ کعبہ بیت اللہ میں نصب کیا۔ سفید موتی کی طرح تھا، سفید موتی کی طرح تھا۔ یہ ہے کیا؟ یہ وہ فرشتہ ہے جس نے علی کی ولایت کو مانگا ہے۔ پھر ملا تجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ جس کی ولایت کو ماننے والا پتھر تیرے گناہوں کو چوس لیتا ہے، تو علی کی شان کیا ہے؟ وہ ہے کعبہ میں نصب ہے، وہ پتھر کعبہ میں وہ پتھر نصب ہے، سفید موتی کی طرح تھا، تو اسے چوم چوم کے وہ گناہ چوستا رہا۔ ہائے 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 اللہ، کیسے گنہگار ہو، بدبخت ہو، سفید کو تم سیاہ کر دیتے ہو۔ ہاں لیکن ولایت والا دیکھ لو کیسا حسین ہے، وہ تمہارے گناہوں کو چوس رہا ہے، تمہیں گناہوں سے پاک کر رہا۔ پھر آؤ اصحابہ سے پوچھتے، تین پتھر ہیں جنہیں مارنے کا حکم ہے، ایک پتھر ہے جنہیں چومنے کا حکم ہے، اور وہ ہے حجر اسود۔ اصحابہ محمد کہتے بابا جی حضرت ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، ان کے علاوہ بھی، ان کے علاوہ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کھڑے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں ہم نے پتھروں کی پوجا چھوڑ دی، ہم اب پتھروں کی پوجا نہیں کرتے، ہم اب پتھروں کو بوسے نہیں دیتے، ہم اب پتھروں کی پوجا نہیں کرتے، کیونکہ پہلے بت پرست تھے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، کوئی 40 سال کے بعد ایمان لایا، کوئی 30 سال کے بعد، کوئی 50 سال کے بعد ایمان لایا۔ اصحابہ محمد کھڑے تھے، کسی نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں ہم نے پتھروں کی پوجا کرنی چھوڑ دی ہے، ہم نے پتھروں کی پوجا کرنی چھوڑ دی ہے، ہم پتھروں کو نہیں پوجتے، آپ اس پتھر کو چوم رہے ہیں، آپ اس پتھر کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو حضرت آگے بڑھے اور کہا زبان کو بند کر، تجھے نہیں پتا ہم اسے اس لیے نہیں چومتے۔ ہاں یہاں پہ علیہ السلام کے لیے پیغام ہے، اگر اپنے ذہنوں کو بیدار کرے اور لے کے چلے مدینہ میں، صحابہ کی زبان سے سنے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس پتھر کو اس لیے نہیں چومتے کہ یہ عرش سے آیا ہوا پتھر ہے، اسے اس لیے چومتے ہیں، اسے ہمارے آقا نے، ہمارے نبی نے، ہمارے سردار نے، ہمارے مولا نے، سید الانبیاء نے بوسہ دیا۔ تو مسلمان ذرا عقل سے کام لے، جسے مصطفیٰ ایک مرتبہ بوسہ دے اسے حجر اسود کہتے ہیں، جسے اپنی زبان دے دے اسے علی کہتے ہیں۔ جسے ایک مرتبہ چومے وہ حجر اسود ہے، اور جسے اپنی زبان دے وہ مرتضی کائنات، مشکل کشائے کائنات۔ چلیں آئے اس پہ اور دو جملے آ گئے ہیں، کہتا چلوں کتاب فارسی میں امام خمینی علیہ الرحمہ نے جملے کہے، جو ہی سردار ولایت امیر ممکنات دنیا پر تشریف فرما ہوئے، رحلِ نبوت پہ امامت کے قرآن کو اٹھائے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، اور میرا مرشد اللہ کی کائنات میں فقط بابا جی آپ کا دادا علی ہے، جسے نہ ذات کے قدموں کی مٹی کی گٹی ہے، نہ منات کے قدموں کی مٹی کی گٹی ہے، نہ کسی بت کے قدموں کی مٹی کی گٹی نہیں۔ میرا مرشد علی اللہ کی پوری کائنات میں فقط علی ہے، جسے محمد نے اپنے زبان دے دی۔ ہاں زبان دی۔ سرکار نے حسین جملے لکھے، وہ فرماتے ہیں علی کو ایسے اٹھایا، سرکار نے رسالت ماں بنے اور علی کے دہن میں زبان رکھی، علی نے چوسنا شروع کیا، علی نے چوسنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں مادر سے اور ابے دستمن داد بنادی رابع تامل ہد نہاد اندر حبی موقع بود علی انگشت حضر ببوش راست ہد نہاد دو پہ پیمبری۔ وہ فرماتے ہیں کیا گھڑی تھی، کیا موقع تھا، کیا ساتھ تھی، جب پیغمبر کے ہاتھوں پہ آتے ہی علی کے دائیں ہاتھ میں حرکت پیدا ہوئی۔ علی نے انگشت شہادت کو کان میں رکھ کے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کائنات کو علی نے بتایا ارے 9 سال یا 11 سال کی زندگی میں ایمان لانے والے اور ہوتے ہیں، محمد کی نبوت کی گواہی دینے والے اور ہوتے ہیں۔ زندگی باقی انشاءاللہ، چونکہ جتنا وقت ہے میرا دل ہے مسائل کا زیادہ پڑ جائے، جتنا وقت ہے اسی میں انشاءاللہ پیغام آخری جملہ فضائل کا سمجھے گا، پھر زندگی باقی انشاءاللہ، پھر مالک کا ذکر باقی ہے، کائنات باقی، علی باقی۔ علی ہے ہی وہ جو کائنات فنا بھی ہو جائے تو علی ہے، ہاں کچھ بھی نہ رہے گا تو بھیا کو وجہ رب ذی الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اللہ کا چہرہ کون ہے؟ وجہ اللہ، علی کا چہرہ ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ ہاں اور بس یہی باقی رہے گا۔ ہم بتا رہے ہیں علیہ السلام کو پھر علی نے کیا کیا،
सरकार हमें रहमाने जुमले खुदा की कसम ली के कलम तोड़ दिया किताब फारसी में फरमाते हैं फिर से फस्तौरात ज़बूर इंजील गैर मूसा व ईसा व दाऊद मौजूद इकरार में कर अली इस पर करो विद्वान फरमाते हैं कि जो भी पैगंबर खुदा ने सरकार कायनात के हबीब खुदा ने अली को जुबान दी अली ने जुबान को चूसा अली ने कहा या रसूल अल्लाह तौरात सुनाओ ज़बूर सुनाओ इंजील सुनाओ अली ने तौरात को ऐसे पढ़ा अगर मूसा मौजूद होते इकरार करते हुए नजर आते अली हमसे बेहतर आलम दाऊद ने सरकार ज़बूर जब सुनी सरकार दाऊद मौजूद होते इकरार करते हुए नजर आते अली मुझसे बेहतर आलम अंजील को अली ने ऐसे पढ़ा अगर ईसा होते इकरार करते हुए नजर आते अली मुझसे बेहतर आलम है आलिका है कुरान हवा दे अली सरकार ने रिसालत में फरमाते मेरी हैरानगी उस वक्त भर गई जब अचानक अली ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया जो या तो महफूज में था या वो मोहम्मद के सीने पे था तो अलैहिस्सलाम जो आते ही कुरान सुनाए तो और होते हैं जो 40 आदमी ईमान लाए अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। अहले इस्लाम अली की दहलीज पे आओ, अली मिस्र काबा है। एक और जुमला कह दूं बताया है तो ये पूरा इस तरह पढ़ा जा सकता है इस मौजू पर, लेकिन एक और जुमला चाहता अजान का, क्योंकि अजान नमाज दो चीज़ें जो अहले इस्लाम में सबसे ज़्यादा जिसकी लोग तायद करते हैं, जिसकी तलकीन करते हैं, नमाज पढ़ा करो, अजान सुना करो। इसी अजान नहीं सुनते, हम भी तो यहाँ अजान सुनते हैं। अजान है ही मेरा मुर्शिद अली, है सलात है ही मेरा मुर्शिद अली। वो अहले इस्लाम भाइयों, जब फतह मक्का के बाद रिसालत बाप सरवर कायनात हबीब खुदा ने कहा बिलाल आज आपने काबा की छत पे खड़े होकर अजान देनी है, आज आपने काबा की छत पे खड़े होकर अजान देनी है। हजरत बिलाल खड़े हो गए इस काबा की छत पे, मेरा फजाइल का आखिरी जुमला, और सरकार बिलाल खड़े हो गए, अजान नहीं दे रहे। रिसालत में आपने यूँ देखा है बिलाल अजान नहीं दे रहे, बिलाल अजान नहीं दे रहे। सरकार बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर मैं मस्जिद में खड़ा होता था काबे को देखता था तो अजान देता था, मैदान में खड़ा होता था काबे को देख कर अजान देता था, पहाड़ पे खड़ा होता था काबे को देखता था तो अजान देता। अहले इस्लाम आज भी दुनिया में ये कानून है, रिवायत है कि बंदा जहाँ भी हो, रह सहरा में हो, पहाड़ पे हो, मस्जिद में हो, घर में हो, वो देखेगा काबे की तरफ अजान देगा। सरकार बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह जब मस्जिद में खड़ा होता था काबे को देख के अजान देता था, सहरा में खड़ा होता था काबे को देखता था अजान देता था, पहाड़ पे खड़ा होता था काबे को देखता था तो अजान देता था। या रसूल अल्लाह कायनात के किसी मकाम में भी होता था मैं काबे को देख के अजान देता था। या रसूल अल्लाह जी काबा की छत में हूँ आज तक रसूल अल्लाह ने फरमाया अली को देखते जाओ, मशरिक देखो, मगरिब देखो, शुमाल देखो, जनूब देखो, अली नजर आए उन्हें देखते जाओ, अजान देखते जाओ, कयामत तक पता चल जाए पूरी कायनात में जिसे देख के अजान दी जाए वो काबा है, काबा पे खड़ी होकर जिसे देख के अजान दी जाए उसे अली कहते हैं। कायनात की मदद का किसी का मोहताज नहीं। मोहम्मद की बेटियां जो शाम से भाई का पुरसा लेने के लिए आई, अजरकुम मिनल्लाह आज़िमल्लाह वजूलकुम, कभी ना रोई आंखें जो हुसैन के गम में रो, और कभी ना रो अजरकुम मिनल्लाह अजरकुम मिनल्लाह आज़िमल्लाह वजूलकुम। खुदा की कसम आज मोहम्मद की बेटी जहाँ भी उसके बेटे का जिक्र होता है अजरकुम मिनल्लाह सबसे पहले आती है, सबसे बाद में जाती है मोहम्मद की बेटी। बकिया छोड़ के आ जाती, आज मेहमान है अली की बेटी। अजरुकुम मिनल्लाह अजरुकुम मिनल्लाह आज़िमल्लाह वजूलकुम। मैं अपने वक्त में छोड़ूंगा, अभी मेरे 14 से 15 मिनट पड़े, मैंने इसीलिए क्योंकि मेरा दिल है ये जो अयाम है ना, ये फजाइल के अयाम नहीं, ये मुसाइब के अयाम, इसमें जी भर के रहो। मौला कायनात आपको किसी का मोहताज। मोहम्मद की बेटी सबसे पहले आती है, आप आज़ादार चले जाते हैं, बतूल ले जाते हैं। अजरुकम मिनल्लाह। आज मोहम्मद के बेटे का 10वां बनता है, 10वें की वजह से ना, चूँकि 17 मतलब मुहर्रम हो। आज़ादारों, ये मेरी माएँ बहनें बेटियाँ पर्दे में बैठी, आपसे पहले जुमला समझेगी। बाबा जी बहन का भाई मर रहा हो,
جس کا گھر اجڑ جائے نا اسے بتاؤ بھائی مر رہا، کسی بہن کا بھائی مر رہا، اسے آج کل اطلاع دی جاتی ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے آ جا، تیرا بھیا تھوڑے چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اگر بیٹی ہو تو اسے کہا جاتا ہے تیرا باپ چند لمحوں کا مہمان ہے۔ عزادارو ایمانی بہنیں بیٹی ہم سے پہلے سمجھے گی، عزادارو بیٹی کیا کرتی ہے، خدا کی قسم بیٹی یا بہن ہماری کیا کرتی ہے، اپنے گھر کی چابیاں لیتی ہے، ہمسائیوں سے کہتی ہے میرے گھر کا خیال کرنا، میرا میں کا دروازہ بند ہو رہا ہے، وہ میں جا رہی ہوں، میں اجڑ رہی ہوں، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ جیون کرو اس کرولی کی بیٹی کو غصہ دے لو، پتہ نہیں اگلے سال جس نے ہونا ہے اسی نے رونا ہے۔ محمد کی بیٹی کو پرسہ دے لینا، کیونکہ جس کا بھائی مر جائے گا اس بہن کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ بڑا درد کا جملہ ہے۔ پوری تاریخ انسانیت مجھے ایک بیٹی دکھا دے جسے میت میں مارا گیا ہو اور غریب سے غریب کی بیٹی ہے، لوگ دلاسے دیتے ہائے قسمت، علی کی بیٹی کی لاشیں پہ رو رہی تھی، وہ تالی آنے لگے روکے گا لالا محمد اور تیرا حسین ہے، مجھے رونے بھی نہیں دیا تھا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، عظم اللہ وجرکم، عظم اللہ وجرکم۔ بیٹیوں کے باپ بیٹھے دل میں درد ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں بیٹھی، غریب سے غریب کی بیٹی ہو۔ اذان سن، اللہ اکبر، یہ اذانیں اٹھ رہی ہیں علی کی بیٹی، بچی کی اذانیں علی کی بیٹی کی وجہ سے۔ بچہ تو سن اذان 2 سے 3 منٹ لگیں گے، رونا آپ اتنا ہے جتنا علی کی بیٹی کو رونا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزادارو اذان سنی ہے، کیوں سنی ہے اذان؟ یہ اذان سنی ہے علی کی بیٹی نے۔ اللہ اکبر، کوفہ کے دربار میں علی کی بیٹی نے جب خطبہ دیا تھا عزادارو، چاروں کونوں میں اذانیں شروع ہوئی، علی کی بیٹی خاموش ہو گئی۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بی بی نے کہا یہ تیرے لانے کا نام ہے یا میرے لانے کا نام ہے؟ عزادارو ہم شیعہ روتے ہی اس لیے، غریب سے غریب کی بیٹی، غریب سے غریب کی بیٹی کا باپ مر جائے اور بیٹی کو ہر چیز بھول جاتی ہے اور میں کے آ جاتی ہے۔ عزادارو اگر باپ کو بھائی کو زخم ہونا، چھوٹے چھوٹا چاقو کا زخم ہو، چھری کا زخم ہو، لوگ کہتے پھول ڈال دو، چادر ڈال دو، بہن دیکھ کے مر نہ جائے۔ عزادارو مر جاؤں میں جملہ نہ پڑھوں کہ قربان علی کی بیٹی کے حوصلے پہ جس نے حسین کی کٹی ہوئی رگوں پہ بوسہ دیا اور روکے گا مدینے والا حسین تو ہے، کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی تو میرے باپ کی بیٹی تو ہی ہے اور میری ماں جائی تو ہے۔ عزادارو رسول کی بیٹی بیٹھ گئی۔ یہ طارق جمیل صاحب کے جملے ہیں، خدا کی قسم کسی شیعہ عالم کے ضرور ہوتے پڑھتا ہے کتابوں میں پڑھے، لیکن طارق جمیل کہتے ہیں بطول کی بیٹی جب بیٹھی ہے نا ایسے آئی ہے علی کی بیٹی جیسے عباس بغیر بازو کے گرے اور لاشے پہ رو کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لالا آپ تو وہ ہے اور جس پہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے اس کے ملائکہ بھی نازل الحسین۔ رونا پڑا ہے آپ نے، جی بات میں رو لینا۔ عزادارو محمد کی بیٹی کو پرسہ دے لینا، میری مائیں بہنیں بیٹی بیٹھی ان کے اس سے جملہ کہنے لگا، بھائی نہ بولے، بہن کی گلی سے گزر جائے اس کی خوش لے کہتی ہے میرے ساتھ بول یا نہ بول تیری نسل آواز ہے، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، عظم اللہ اجرکم۔ عزادارو غریب سے غریب کی بیٹی ہو، خدا کی قسم آ جاتی ہے نا میت پہ، لوگ میت دفن کر کے سید واپس آتے ہیں، ہر کسی سے کہتی ہو میرے باپ کو چھوڑائے ہو او میرے بھیا کو چھوڑائے ہو۔ عزادارو سارے لوگ جا رہے ہوتے، بیٹی نہیں جاتی، کل والے دن بھی ساری دنیا جا رہی ہوتی ہے، وہ میری چادر کے ساتھ دہلیز پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں کا کلچر ہے، ہمارے یہاں کا رواج ہے، پنجاب کا کلچر ہے، بیٹی دہلیز پہ کھڑی ہو جاتی ہے، ہر گزرنے والے سے کہتی ہے 10ویں پہ آؤ گے گا، 10ویں پہ آؤ گے گا، کسی نے آنا ہو نہ وہ سر پہ ہاتھ رکھ
کے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا تدار مارنا چاہو گے جی پھل کے رونا خدا کی قسم غریب سے غریب کی بیٹی ہو 10ویں والے دن بھی ساری دنیا جا رہی ہوتی ہے بیٹی نہیں جاتی کہتی ہے میں چلی گئی لوگ ایک بہن ہے اور جس نے کفن میلا نہیں ہونے دیا اور بھائی کے لاشے کو چھوڑ کے چلی گئی اور بھائی کی میت کو چھوڑ کے چلی گئی اللہ تعالیٰ اپنے شوہر کو بلاتی ہے بچوں کو ساتھ دیتی ہے کہتی ہے اپنی بہن کو بلا لینا ان کی پھوپھی کو بلا لینا اس سے کہنا 30 سے 35 دن ہے میرے مشکل کے اللہ تعالیٰ مر نہ جاؤ گے اور روتی اس لیے ہے غریب سے غریب کی بیٹی اور چہلم سے پہلے نہیں جاتی ہائے غریب کربلا کی بیٹیاں ہائے غریب کربلا کی بہنیں اور لاشے پہ بیٹھی تھی رو رہی تھی اپنی دادی آنے لگے اور رو کے کہا نانا اور تیرا دین بچ گیا بس میں کہ کوئی کی بیٹی حیرات مانتا ہوں میں کہ آپ بھی حیرات مانگو علی کی بیٹی نے خدا کی قسم اکبر جیسا جوان بیٹا گیا دنیا سے علی کی بیٹی نے موت نہیں مانگی اللہ اکبر علی کی بیٹی نے موت مانگی ہے حسین کے لاشے پہ یہ درد کا جملہ ہے اگر آپ سمجھ گئے اتنا کریا ہوگا کہ محمد کی بیٹی ہم سے ناراض نہیں جائے گی ہم سے راضی جائے گی علی کی بیٹی جب مصطفیٰ کی لاش میں بیٹھی ہے نا علی کی بیٹی نے کہا نانا جان میرا اکبر مارا گیا میں نے موت نہیں مانگی نانا جس کے آسرے پہ میں نے مدینہ چھوڑا تھا میرا عباس مارا گیا میں نے موت نہیں مانگی نانا میرا حسین پڑا ہے میں نے موت نہیں مانگی رسول اللہ کی آواز آئی ہوگی نا بیٹا موت کیوں مانگتی ہے علی کی بیٹی کی آواز نانا جان اکبر کی ماں نے ہاتھ بڑھائے میں نے رسیاں باندھی اصغر کی ماں نے ہاتھ بڑھائے میں نے رسیاں باندھی نانا مجھے موت آ جاتی جب حسین کی بیٹی نے ہاتھ بڑھائے اور جس کے ہاتھوں پہ ابھی رنگ ہینا اترا نہیں تھا کہ پھوپھی اماں اور لوگ بیٹیوں کو زیور پہناتے ہیں اور تو مجھے رسیاں خدا کی قسم پھوپھیاں بیٹھی ہیں بتیجوں سے بڑا پیار ہوتا ہے بتیجیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے علی کی بیٹی نے حسین کی بیٹی جب کہا نا پھوپھی اماں میں فقط تیری بتیجی نہیں ہوں میں قاسم کا حرم بھی ہوں پھوپھی اماں میرا تیرا دورا رشتہ ہے تیرے ساتھ اور میرا دورا رشتہ ہے بی بی نے کہا پھوپھی اماں میں تیری بہو بھی ہوں بہو کو لو بی بی اللہ اکبر اللہ اللہ یہ میری ماں بہن بیٹی آپ سے پہلے جملہ سمجھے گی خدا کی قسم برجائی جو ہے نا وہ غریب ہو نا بہن کیا کرتی ہے بھائی کی زوجہ کو اچھے کپڑے دے دیتی ہے زیور مانگ کے پہناتے ہمارے گھر کی عزت رہ جائے آئے علی کی بیٹیوں تمہارا مقدر بطول کی بیٹی کہتی ہے جب حسین کی بیٹی نے ہاتھ بڑھائے لگا پھوپھی اماں میں تیرے گھر کی بہو بھی ہوں اور میں تیری بھتیجی بھی ہوں اور لوگ اپنی بھتیجیوں کو اپنی بہو کو زیور پہناتے ہیں پھوپھی اماں میری اپنی قسمت اور میرے میکے بھی اجڑ گئے اور سسرال بھی اجڑ گئے آپ درد کا جملہ ہے حسین کی بیٹی کا اب دونوں ہاتھ پڑے بی بی نے رسیاں باندھی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حسین کی بیٹی نے کہا پھوپھی اماں اور نانا کو کہے نانا اور تیرا دین بچ گیا اور تیری بیٹی قید ہو گئی اللہ تعالیٰ حسین کی بیٹی کا طلب رکھا سید الساجدین رونے لگے اور رو کے بہن کو سینے سے لگایا اور جب بہن نہ رو اور ہم گزر گئے اور میرا بابا ہائے غازی ہائے اکبر ہائے حسین حسینی جی مار کے میرا دل ہے مکان ہو بڑی التجا کر رہے ہیں محمد کی بیٹی سے یہ آخری جملہ ہے اور یہ طارق جمیل صاحب کا ہی جملہ ہے لیاری کا خطاب ہے سننا خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جائے گا وہ کہتے ہیں بطول کی بیٹی جنہیں زندہ لے کے چلی تھی نا ان کے لاشیں صاحب
लाश भाई के बहन के सामने एक लाशा पड़ा हो, मैं देख तो कौन बहन है जो बर्दाश्त करेगी, और गरीब बहन बर्दाश्त न कर सकेगी। अली की बेटी के शेरू के लाशें पड़े रहना शाम गरीबा को, इसलिए अली की बेटी जब हाफिज की सदाएं बुलंद करती रही ना, तो बीबी ने दर्द का जुमला कहा था। बीबी ने कहा था, अब्बास तू पहरे देता रहा, मैं नहीं सोई, आ देख तेरी बहन पहरे दे रही है, तू गुराज के किनारे सो गया। अल्लाह तारीख जमील साहब का जुमला जो जिसके लिए मेहनत की है, अल्लाह बड़ा दर्द का जुमला है। वो कहते हैं अली की बेटी अपने भाई के बेटे की लुटी हुई बारात लेके चली, और बारात का चलना था, जमीन को जलजला आया, आसमान गिर क्यों न पड़ा, बतूल की बेटियों के हाथ बचे गर्दन थे और रो के कह रही थी, ओ दादारो ये रोते हो ना, जब ये रोते हो 4 साल की मासूमा साथ होती है, पुप्पी के दामन में हाथ डाल के कहते हैं, पुप्पी अम्मा ये हमारे क्या लगते हैं, पुप्पी अम्मा ये हमारे क्या लगते हैं। पुप्पी कहती है, बेटा ये तेरे बाप के अज़ादार है। कहती है, काश ये करबला में होते और मेरे गोशवारे न उतारे जाते। अदादारों बड़ा दर्द का जुमला कहते हैं, बेटी बारात लेके चली, आज तक आपने कभी कोई बारात नहीं देखी होगी जो लुटी हुई बारात हो। हाय अली की बेटी तेरा अपना मुकद्दर अकबर की बारात है, माँ भी कहती है और बहनें भी कहती है, और कैद हो के रो रो के कह रही है, नाना कभी किसी के बेटे की बारात ऐसे न देखी होगी, और करबला में और जिसका बेटा मारा गया वो माँ भी साथ है, वो बहन भी साथ है, जोजा भी साथ है। अज़ादारों मारे गए हुसैन के बेटे, उजड़ गई अली की बेटियां, बच गया मोहम्मद कलीम।